We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پانی پر چل رہے تھے کہ ایک آدمی حیرت سے پوچھ بیٹھا کہ میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، میں کیا پڑھوں؟ اس سوال نے گویا ایک پوری روحانی دنیا کے دروازے کھول دیے، کیونکہ یہ سوال صرف دریا پار کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس حقیقت کا تھا کہ زندگی کے طوفانوں اور پانیوں کو کیسے عبور کیا جاتا ہے، آزمائشوں کے دریا کیسے پھلانگے جاتے ہیں، اور انسان اپنے کمزور قدموں کے ساتھ اللہ کے سہارے سے کیسے مضبوط ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی کی زندگی میں علم، معرفت، زہد اور اللہ کے قرب کی وہ خوشبو پائی جاتی ہے جو صدیوں بعد بھی دلوں کو مہکا دیتی ہے۔ ایک طرف ان کے واعظ میں گہرائی تھی، دوسری طرف ان کی سادگی میں وہ نور تھا جو ہر دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر بات میں وزن، ان کی ہر نظر میں اثر اور ان کی ہر عمل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت جھلکتی تھی۔ آپ بغداد کے ایک معزز، علم دوست اور روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی اللہ نے آپ کو غیر معمولی ذہانت، نرمی اور گہری سمجھ عطا کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صرف 7 برس کے تھے تو مسجد میں استاد حدیث نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ لوگ خاموش تھے، مگر آپ نے بلا جھجک جواب دیا، تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ کی نگرانی محسوس کرے اور ہر قدم اس خوف کے ساتھ رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب سن کر استاد نے حیرانی سے کہا کہ اس بچے کی زبان سے نکلنے والی بات کسی بڑے ولی کے کلام سے کم نہیں۔ یہی بچہ آگے چل کر روحانیت کا سردار بنا، ساری عمر اللہ کے قرب، اس کی معرفت اور بندگی کے اصل راز لوگوں کو سکھاتے رہے۔ ایک بار کسی نے آپ کو خزانہ اور دولت پیش کی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جس دل میں یقین کا خزانہ ہو اسے دنیاوی دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے نزدیک اصل دولت وہ صفائی تھی جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اصل سونے چاندی وہ نور تھا جو اللہ کی معرفت سے ملتا ہے۔ پانی پر چلنے کا واقعہ کوئی عام چیز نہیں، یہ کرامت تھی جو اللہ اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قدرت ان کے قدموں کے نیچے بہنے لگتی ہے۔ جب آپ نے پانی پر قدم رکھا تو پانی نہیں رکا، بلکہ اللہ کے حکم نے پانی کو تھام لیا۔ قدم نہیں چلے بلکہ یقین نے راستہ بنا لیا۔ وہ شخص جو آپ کو دیکھ رہا تھا سمجھتا تھا کہ شاید کوئی خاص دعا پڑھ کر یہ سب کیا جا سکتا ہے، شاید کچھ الفاظ کافی ہوں گے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مرتبہ کسی لفظ یا کسی خاص جملے سے نہیں ملتا، یہ مقام دل کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے سے ملتا ہے۔ جب اس شخص نے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے نہایت نرمی سے فرمایا، بیٹا پڑھنا تو کچھ بھی نہیں، اگر اللہ پر ایسا یقین پیدا ہو جائے جیسا دل چاہتا ہے تو راستے خود کھل جاتے ہیں، پانی بھی راستہ دے دیتا ہے اور پہاڑ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ یہ جواب کوئی عام جواب نہیں، بلکہ پوری روحانیت کا نچوڑ ہے۔ انسان جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کسی رکاوٹ کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت نے اس شخص کو بسم اللہ پڑھنے کو کہا، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ زبان سے نکل جائے تو کافی نہیں، اصل بسم اللہ وہ ہے جو دل میں اترے، وہ جو یقین کے ساتھ کہی جائے، وہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی دوران حضرت جنید بغدادی نے اپنی ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دل میں دنیا کی محبت رہے تو اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ جب دل خواہشات سے خالی ہو جاتا ہے
تو اللہ اس میں اپنی محبت بھر دیتا ہے، وہ محبت جو انسان کو خوف سے نکال کر اللہ کے آرام میں لے آتی ہے، وہ محبت جو انسان کو بندگی کی لذت عطا کرتی ہے، وہ محبت جو دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور بولا کہ حضرت میں بھی آپ جیسا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے زبان کو سچ کا عادی بنا، پھر دل کو خواہشات سے نکال، پھر اللہ کی یاد اور اس کے خوف کو دل میں جگہ دے۔ جب دل خالی ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نوجوان رو پڑا۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا کہ اصل راستہ کسی وظیفے سے نہیں بلکہ دل کے بدلنے سے کھلتا ہے۔ جب اس شخص نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی نے اسے سہارا نہ دیا اور وہ ڈوبنے لگا۔ وہ گھبرا کر چیخا کہ حضرت میں نے تو پڑھ لیا تھا۔ حضرت نے اسے پانی سے نکالا اور فرمایا کہ بیٹا، بسم اللہ زبان سے نکلی تھی مگر دل یقین سے خالی تھا۔ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہو جائیں کسی لفظ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات دراصل زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی دعائیں مانگتا ہے، ان کا اثر تب ہوتا ہے جب دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور یقین مضبوط ہو۔ اگر یقین کمزور ہو تو بڑے سے بڑا ورد بھی بے اثر رہ جاتا ہے، اور اگر یقین مضبوط ہو تو پانی بھی راستہ دے دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ہو جائے تو پھر زمین و آسمان اس کے لیے بدل جاتے ہیں۔ انسان کے قدموں میں آسانیاں رکھ دی جاتی ہیں، مشکلیں بٹ جاتی ہیں، اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں یقین کامل پیدا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو چھپا دے، ہمیں اپنی محبت میں، اپنی معرفت میں اور اپنے قرب سے حصہ عطا فرما، ہماری زندگی کے دریاؤں کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں ایمان کی ہدایت، سکون اور روشنی عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے آباد ہوں اور جنہیں تو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اگر آپ روحانیت، اولیاء اللہ کی زندگیوں، ایمان افروز واقعات اور نور سے بھرپور حکایات سننا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں قصص النور، وہ جگہ جہاں کہانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ دلوں میں اترنے والی روشنی بن جاتی ہیں۔ آمین۔